وبین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارئلہ ذکر آل محمد کو قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے، شہزادی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ زندگی کے سانس وہ عطا کرنا جو ولایت امیر المومنین پر گزریں، زندگی کے آخری لمحات میں دیدار امیر المومنین نصیب فرما۔ قبر کی چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت شبیر نصیب فرما۔ جو حاضر بیٹھا ہے وہ کوشش کرے آمین کہنے کی۔ میرا اللہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ وارث اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب کعبۃ اللہ کی چھت پہ وارث پاک کا ظہور ہو جائے، نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں آل محمد پہ درود بھیجنے سے مل کے بلند صلوات۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو آبا بیٹھے ہیں وہ قریب ہو جائیں، بچوں کے درمیان بیٹھنے کی کوشش کریں۔ مجلس ماحول کا نام ہے، مجلس شور شرابے کا نام نہیں ہے۔ ضروری نہیں جو 15 گھنٹے کی مجلس ہی کروانی ہے، مجلس میں تازگی ہو تو ذکر آل محمد اچھا لگتا ہے۔ جو اٹھ سکتے ہیں حسین کے نام پہ وہ سامنے آ جائیں۔ چلیں نوجوان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں جو حسین علیہ السلام کے نام سے اٹھ سکتے ہیں، یہ بچوں کے درمیان آ کے بیٹھ جائیں۔ یہ بار بار اٹھتے ہیں، بار بار بیٹھتے ہیں، مجلس کے تسلسل میں کمی آتی ہے۔ ایک صلوات مل کے بلند آواز سے وارث کائنات کے نام پر تلاوت فرمائیے۔ مالک فرماتے ہیں عبادت اصول کی ہو یا فروغی، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے۔ مل کے بلند صلوات۔ آخری دفعہ زحمت دینے لگا ہوں جس انسان کی زندگی کا مقصد وقت کے مصطفیٰ و مرتضیٰ کا انتظار ہے، ظہور حضرت ولی الامر، بلند صلوات۔ اگر آمادگی ہو تو ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ ہر ممبر کا موضوع ولایت علی ہے، مذہب شیعہ کی پہچان ولایت علی ہے، عمل کی قبولیت کا دار و مدار ولایت علی ہے، تیری اور میری نجات کا ذریعہ ولایت علی ہے۔ علی ہے تو دین ہے، علی ہے تو زندگی ہے، علی ہے تو تازگی ہے، علی ہے تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے تو پھر خدا ہے۔ یعنی علی کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ مصطفیٰ کو مانے، مصطفیٰ کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ خدا کو مانے۔ اگر تجھے دروازہ آل محمد نصیب ہو گیا ہے تو کوشش کرنا دروازہ آل محمد پہ زندگی ویسے گزارنا جیسے شیعہ کو گزارنی چاہیے۔ زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں، ایک ہی جملہ ذکر فضائل کا اور ایک ہی جملہ مقتل کا کہہ کے میں تیرا سلام کرنے لگا ہوں۔ اگر دروازہ آل محمد کا ادب سیکھنا ہے تو یا سلمان سے سیکھنا پڑے گا یا میسا میں تمار سے سیکھنا پڑے گا۔ 650 سال عمر مبارک کتابوں والوں نے لکھی ہے سلمان محمدی کی۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا اور آخری بندہ ہے جو 2 نبیوں کا وصی ہے۔ حضرت عیسیٰ سے ہاتھ ملا کر مصافحہ کیا ہے اور دروازہ مصطفیٰ پہ نوکری کرتا رہا ہے۔ چونکہ مجلس آل محمد کا مقصد وقت گزارنا نہیں، مجلس آل محمد کے دروازے پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو آل محمد کے دروازے کا تعارف ہو جائے۔ ہماری مجالس کے ماحول بدل گئے، ہماری مجلس کے ماحول میں اتنا فرق آ گیا۔ چلو زیادہ نہیں تو کم از کم 50 سال پہلے والی روحانیت واپس آ جائے تو ہماری نوجوان نسل کو پتہ لگے گا ہم نے زمانے کے در چھوڑ کے حیدر کو ماننا کیوں ہے۔ صبح سے مجلس شروع ہے، تھک جانا تقاضۂ بشریت ہے، میں داد کا تقاضا نہیں کرنے لگا، اتنی گزارش کرنے لگا ہوں کہ جتنے لمحات میں ذکر آل محمد کروں آپ کے چہرے بتائیں کہ آپ ذکر آل محمد کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں۔
یا جناب سلمان محمدی سے سیکھنا پڑے گا، ہاتھ کھولنا میرے بھائی، یا محمد مصطفیٰ کے دروازے کے نوکر سے سیکھنا پڑے گا، یا پھر علی ابن ابی طالب کے دروازے کا نوکر نام میثم تمار۔ ایک صلوات پڑھیں گے مل کے بلند آواز سے امام حسین کے ذاکر کو، بسم اللہ۔ اچھا کوشش کرو اگر صلوات پڑھ سکتے ہو، وہ کوئی جبر علی گال کوئی نہیں، اگر سارے رل کے صلوات پڑھ سکتے ہو آل محمد ذات تو رل کے صلوات پڑھو آل محمد ذات۔ نام میثم تمار جناب محمد مصطفیٰ کے دروازے کا نوکر بھی ایرانی ہے، علی کے دروازے کا نوکر بھی ایرانی ہے، سلمان بھی عربی نہیں، میثم تمار بھی عربی نہیں، ان دونوں کا تعلق نہ خاندان رسالت سے ہے نہ ملک محمد مصطفیٰ سے ہے۔ آل محمد کے دروازے کا معیار یہ ہے، یہ اعلیٰ نسب نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ ہونا ہمارا چاہیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جامع مسجد کوفہ سے باہر نکلتے ہیں، سامنے میثم تمار کی دکان ہے، کھجور کے موسم میں کھجوریں بیچتے تھے، جب کھجور کا موسم ختم ہو جاتا تو پھر خربوزے بیچتے تھے۔ مالک نکلے مسجد کوفہ سے، میثم تمار کی دکان پہ آئے، میں ذاکری کا مضمون نہیں حدیث کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور علی نے میثم کو مسکرا کے دیکھ کے فرمایا میثم میرا دل ہے تو علی بن کے میرے کام کر، میں میثم بن کے تیری دکان نہ چلاؤں۔ چلو جڑے بول سکن ذکر آل محمد، وہ جبر علی گل کوئی نہیں، داد دے بغیر ہی مجلس ہو جاندی ہے۔ میرا دل ہے میں تیری دکان نہ چلاؤں۔ مسکرا کے میثم تمار کہتے ہیں مالک آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی اس الہی ہاتھ میں کہ آپ نے 2 ہاتھ سیدھے مارے 2 الٹے مارے تو آدم بن گیا۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت رکھی آپ نے نوح نبی کی کشتی کو پار لگایا۔ اللہ کے آپ نے ہاتھ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم کی آگ کو گلزار کیا۔ جو خدا کے رزق کا مالک ہے، جو الہی نظام کو چلانے والا ہے، وہ میری دکان چلائے گا۔ علی نے مسکرا کے فرمایا پوچھ تو صحیح میں تیرے سے تجارت کیا کرنا چاہتا ہوں، تو علی بن کے میرے کام کر، میں میثم بن کے تیرے کام کروں۔ اسی ایک جملے پہ میں تیرا سلام کرنے لگا ہوں، پہرو پڑھنا زندگی میں کبھی ممبر آل محمد پہ میری شرط رہی نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب میثم تمار کی دکان پہ بیٹھ گئے۔ میثم چاچا جی پکا دکاندار تھا، وہ آنے والے سے درہم و دینار کا مطالبہ کرتا تھا، اسے ہتھیلی پہ رکھ کے اس کا وزن کرتا تھا، اس کی اصلی اور نقلی کی پہچان کرتا تھا۔ علی ذرا کریم طبیعت کا مالک تھا، وہ آنے والے سے درہم و دینار کا مطالبہ نہیں کرتا تھا۔ مسکرا کے علی کہتا تھا میثم کی دکان کے گلے میں پیسے ڈال دو اور اپنی مرضی سے کھجوریں تیل کے لے جاؤ۔ جہاں کریم رہتے ہو وہاں منافقوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ 2-4 منافق علی ابن ابی طالب کا رویہ دیکھتے رہے۔ 4 دنوں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا آؤ علی کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ میثم کی دکان پہ آگے، میثم کی دکان پہ علی بیٹھے تھے، انہوں نے 2 نمبر 2 دینار میثم کی دکان کے گلے میں رکھے اور اپنی مرضی سے صاف ستھری کھجوریں تول کے گھر لے گئے۔ گھر جا کے لفافے کو کھولا، اس میں سے پہلی کھجور کو نکالا، کھجور چھوٹی تھی اس میں کیڑا بڑا تھا۔ دوسری کو کھولا وہ گلی ہوئی تھی، تیسری کو کھولا وہ سڑی ہوئی تھی۔ یہ جلتے بجھتے علی ابن ابی طالب کے قریب ہے، یا علی ہم نے مفت میں چیزیں تو نہیں خریدی، پیسے دیا تھا تو کھجوریں خریدی تھی۔ علی نے مسکرا کے فرمایا سودا عدالت کا ہے، جیسے تمہارے درہم ویسی علی کی کھجوریں۔ جوڑے بول سکیں علی ابن ابی طالب کے دربار میں سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ چامی جو نام نصیب ہے علی ابن ابی طالب دا، یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب۔ یا تو علی کے دروازے پہ آتے نہیں، اگر علی کا دروازہ نصیب ہو جائے تو پھر حلالیوں کی طرح علی کے دروازے پہ پہرے دیتے ہیں۔ ولایت علی آسانیوں کا نام نہیں، ولایت علی مشکلات کا نام ہے۔ اگر علی کا دروازہ چنا ہے تو پھر امتحان کے لیے تیار رہنا۔ تیرا مالک فرماتا ہے اگر 40 دن میں تیرے گھر میں مشکل نہیں آئی تو اپنے ایمان پہ غور کر، اللہ نے شاید تجھے آزمانے کے قابل ہی نہیں سمجھا ہے۔ اگر ولایت علی کی گلی کا مسافر ہونا ہے تو خون جناب کا نکلے گا، جناب کا خون گلیوں میں نکلے گا۔ مشن آل محمد کے لیے ضرورت ہوتی ہے خون دینا۔ ولایت آسانیوں کا نام نہیں، ولایت مشکلات کا نام ہے۔ اگر علی کا دروازہ چنا ہے تو پھر علی کے دروازے پہ پہرا دینا سیکھیے۔ علی کو کمزور شیعہ ویسے ہی نہیں چاہیے، علی کو سر دینے والا شیعہ چاہیے۔ میثم واپس آئے علی کا کام کر کے، علی ابن ابی طالب نے میثم تمار کو سینے سے لگایا۔ میثم میرا دل ہے میں تیرا درجہ بڑھا نہ دوں، مالک ساری کائنات کا نظام ہی آپ کے ذریعے چلتا ہے، آپ جیسا مناسب سمجھے ویسا فرما دے۔ میثم یہ جو درخت آج مٹی سے نکلنے لگا ہے،
میں علی علم امامت سے دیکھ رہا ہوں، ایک دن اسی درخت پہ تجھے ولایت علی کے جرم میں لٹکایا جائے گا۔ جاگیے گا اگر حسین کے دروازے پہ تشریف فرمایا۔ میثم کہتا ہے مالک اتنا امتحان تو آپ نے بتا دیا، اگر طریقہ قتل سمجھا دے تو نوکر کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جنہوں نے پہلے سنا ہے وہ بے شک نہ سنے، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن کے چلو مسکرا دینا، ذکر آل محمد۔ علی طریقہ قتل برا، میثم یاد رکھنا تو تاریخ اسلام کا پہلا بندہ ہوگا جسے گھوڑے کی طرح لجام چڑھایا جائے گا، تو پہلا بندہ ہوگا جس کے قدم کٹیں گے میری محبت میں، تیری رانیں کٹیں گی میری محبت میں۔ ذرا حیرت کی وادی سے باہر آ کے جملہ وصول کر لینا اپنے نوکر کا۔ اچھا مالک پھر میثم تیرا پیٹ پھاڑا جائے گا، اچھا مالک پھر میثم تیری آنکھیں نکالی جائیں گی، اچھا مالک پھر میثم تیری زبان کو 4 حصوں میں کاٹا جائے گا، ایسے جیسے آرے کے اندر رکھ کے کاٹا جائے۔ ایک سوال کیا میثم تمار نے، مالک اللہ سلامت دینی، اتنا امتحان جو ہوگا میرا دین سلامت ہوگا؟ جاگیے گا جو حسین کے دروازے پہ بیٹھا، تیرا امتحان لینا میرا مقصد ہی نہیں، ذکر آل محمد کرنا میرا مقصد ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا میری ولایت کی وجہ سے تو تیرا امتحان ہوگا، مالک میں اس امتحان کے دینے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ پھر علی ابن ابی طالب نے طریقہ سمجھایا، یاد رکھ میثم تمار، کائنات کے شقی ترین انسان کا دربار ہوگا، نام اس کا عبید اللہ ابن زیاد ہوگا، وہ طاقت کے گھمنڈ میں ایک لکڑی کے ممبر پہ بیٹھا ہوگا، تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی۔ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گلی کا مسافر ہے، اس کی عقیدے کی دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے ممبر کی بلندی سے بڑے اعتماد کے ساتھ لفظ کہنے چلو، آخر وہ دن آ گیا بھائی جان جب میثم تمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھیں، محبت علی کے جرم میں حسین کھڑا تھا۔ اس نے کہا میثم علی کو چھوڑ دے، مجھے اپنا امیر تسلیم کر دے۔ 2 قدم آگے بڑھا، کڑیوں میں علی کا شیر اس کی آنکھوں میں آ کر رکھ کے کہتا تجھ پہ بھی لعنت کرتا ہوں، تجھے امیر بنانے والے پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ جاگیے میں قریب آگے نتیجے کے زیادہ پیروں پڑھنا میرا مقصد نہیں، قریب آگے جملہ وصول کرنا، میں تیرا سلام کرنے لگا۔ علی کا شعر کہتا ہے تجھ پہ بھی لعنت کرتا ہوں، تجھے امیر بنانے والے پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ میرا ایک ہی امیر ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ کہتا ہے علی کو چھوڑ دے ورنہ تیرے پیر قلم کر دوں گا۔ مسکرا کے کہتا ہے کوئی نئی بات ہے، میرے مرشد علی کا فرمان پورا ہوگا۔ وہ کہتا ہے علی کو چھوڑ دے ورنہ تیرے ہاتھ قلم کر دوں گا۔ مسکرا کے کہتا ہے کوئی نئی بات ہے، میرے مرشد علی کا فرمان پورا ہوگا۔ یہ غصے سے کہتا ہے اور کیا کہتا تیرے مرشد علی نے؟ مسکرا کے علی کا شعر کہتا ہے میرے مالک نے کہا تھا میثم تیری زبان کٹے گی، وہ بھی 4 حصوں میں۔ 2 قدم آگے بڑھا، علی کا شعر کڑیوں میں، کہتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا نعوذ باللہ میں علی کا فرمان جھٹلا دوں گا، میں سب کچھ کاٹوں گا، تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ 2 قدم آگے بڑھا، علی کا شعر مسکرا کے کہتا ہے آخری وارننگ دینے لگا ہوں، یا میری زبان کاٹ دے یا سارے کوفے کو بتاؤں گا تو بیٹا کس کا ہے، کہلواتا کس کا ہے۔ آجاندہ نصیب ہے چلی ابن ابی طالب دا نام ہو گیا۔ اونچا بولی، مل کے بولی، ہاتھ بلند کر گیا حیدری۔ میثم کا امتحان چھوٹا تھا، اکیلا میثم نہیں لٹکا تھا ولایت علی کے جرم میں، ایک ہی درخت کے 10 پھٹوں پہ علی کے 10 شیر لٹکے تھے۔ میثم کا امتحان چھوٹا تھا۔ جواد صاحب قبلہ دعا فرمائیے گا علی کا ایک اور عاشق ہے جس کا امتحان میثم سے بھی بڑا تھا، میں نام لوں گا شاید آپ تک نام بھی نہیں پہنچاؤ گے، صحابی علی ابن ابی طالب کا نام ہے رشید حجری۔ اگلی بار مالک تمہیں کربلا زیارات پہ بلائیں تو کوفہ سے 8 میل بار علی ابن ابی طالب کے لائق صحابی کا مزار ہے۔ اس کے امتحان کی منزل میثم سے بھی بلند تھی، چونکہ میثم کٹا ہے محبت علی میں اکیلا۔ جب رشید حجری کو کاٹا رہا تو 18 سال کی جوان بیٹی دیکھ رہی تھی۔ ذرا ہتھیلی پر رکھ کے وزن کرنا ولایت علی ابن ابی طالب کی قیمت، چونکہ تجھے مفت میں مل گئی ہے اس لیے تو ہر چوک میں تبصرہ کرتا ہے علی یہاں ہونا چاہیے، اور یہاں نہ بھی ہو تو گزارا ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے قیمت ادا کی ہے ان سے پوچھ کے ولایت علی کی قیمت کتنی بلند ہے۔ 18 سال کی بیٹی سامنے کھڑی ہے، باپ کاٹا جا رہا ہے محبت علی ابن ابی طالب کے جرم میں، رشید کے ہاتھ کٹے، خون کوفہ کی مٹیوں پہ جا رہا ہے، پیر کٹے، بازو جسم سے جدا کیے گئے، آرے میں رکھ کے چیر دیا گیا علی کا نوکر۔ جب تڑپ کے مر گیا نا رشید حجری تو عبید اللہ کے سپاہیوں کا رخ بدلا، رشید کی بیٹی کی جانب 18 سال کی شہزادی نام کنوا، وہ کہتے ہیں علی علی کرنا چھوڑ دے ورنہ تیرا وہی حال کریں گے جو تیرے باپ کا کیا ہے۔ مسکرا کے کہتی ہے باپ تو ایک تھا جو مر گیا، اب علی چھوڑوں تو کس لیے چھوڑوں، اب علی چھوڑوں تو کس وجہ سے چھوڑوں، میری کل کائنات جی وہ علی ابن ابی طالب پہ قربان ہو گئی، میں نتیجہ کہ تیرا سلام کرنے لگا ہوں۔
وہ کہتے چھوڑ دو علی کو ورنہ تجھے بھی ویسے قتل کر دیں گے جیسے تیرے باپ کو قتل کیا ہے. جو نہیں سنا وہ سن اور محبت علی کے لطف میں دوبالا ہو جا. کیا کریں گے؟ ہاتھ کاٹیں گے. کہتی میں تیار ہوں. پیر کاٹیں گے میں تیار ہوں. تیری آنکھیں نکالیں گے میں تیار ہوں. علی ابن ابی طالب کو زمانہ چھوڑے کم از کم 20 سال گزر چکے تھے. 20 سال بعد علی ابن ابی طالب عالم معجزہ میں شہزادی کے سامنے آ گئے. کنوا ولایت علی پہ کٹنے میں کچھ لطف آ رہا ہے؟ مسکرا کے کہتی ہے یا علی تیرے تاج ولایت کی قسم اتنا خدا کے سجدے میں لطف نہیں جتنا تیری محبت کے کٹنے میں ہے. علی کہتا ہے میں جو آ گیا معجزے کے عالم میں سامنے کچھ مانگنا چاہتی ہے؟ مسکرا کہتی ہے مالک بس اتنا مانگنا ہے. ہم نے سنا ہے کعبہ کی چھت پہ کبھی تمہارا کوئی بیٹا آئے گا جس کے ہاتھ میں ذوالفقار علی ابن ابی طالب ہوگی. وہ آ کے کربلا کے شہداء کا انتقام لے گا. وہ ولایت علی کو نافذ کرے گا. مالک نے پوچھا پھر مانگنا کیا ہے بتا. سن کے جانا اگر حسین کے دروازے پہ بیٹھا ہے. مسکرا کے کہتی ہے جتنی زندگی میری بچی ہے وہ ارواح کے خزانے میں سٹور کر دی جائے. جب تیرا بیٹا کعبۃ اللہ کی چھت پہ آئے مجھے دوبارہ زندگی دے کے اٹھایا جائے. جب امام زمانہ کا لشکر جنگ کر کے تھک کے واپس آئے روٹی پکانے والی نوکرانی مجھے ہونا چاہیے. ہر چیز چھوڑ دینا. بسم اللہ کرو. تیری منتظر ہے سبحان اللہ. زمانے کی ہر شے تیری منتظر ہے. تو خالق سے لے کر ایزن جلدی آ جا. تیری جستجو میں ہے بیتاب مولا. دیکھ کعبے کا پیارا صحن جلدی آ جا. خاک کرب و بلا کو تیری آرزو ہے. خاک کرب و بلا کو تیری آرزو ہے. میرے پیارے امام زمن جلدی آ جا. ہے ساجد کی حسرت کہ ایک ساتھ دیکھوں ساتھ اپنے لیے پنجتن جلدی آ جا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی مالک آپ کی مودتیں سلامت رکھے. سب کو چھوڑ دینا علی نہ چھوڑنا. خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا علی نہ چھوڑنا. تیرا علی پہ لگا کچھ نہیں زینب کا بچا کچھ نہیں. سارے دن کی مجلس اعزاز میں آپ تشریف فرما رہے ہیں. آپ کا اس وقت بیٹھ جانا ہی آپ کی کمال عقیدت اور معراج ہے. کسی کا امتحان نہیں لینا. جو زمانے کے امتحان چھوڑ کے حسین کے دروازے پہ بیٹھا ہے بس دل کی عدالت میں کھڑے ہو کے اتنا سوال کرنا تو جو صبح شام ممبروں سے کہتے ہیں جی علی کلمہ مستحب ہے. مستحب کے پیچھے نہیں لٹی چادر زینب کی. اللہ اکبر. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. چہلوں کی مجلس ہے مولا میرے بھائیوں کی محنت قبول فرمائے. وہ جو ایک ہائے کے بدلے راضی ہو جاتی ہے کوئی حسین جیسا کریم تو مجھے دکھانا جو ایک آنسو کے بدلے جنت نیلام کرے اسے حسین کہتے ہیں. چہلوں کی مجلس میں تشریف فرماؤ. بہن بیٹیوں کا ساتھ تمہارے ساتھ ہے. تاریخ اسلام کی پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ جسے 9 بھائیوں کے بعد لوہے کی ہتھکڑیاں پہنائی گئی. جس کے سینے میں درد ہو آئے وہی کرتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے کا عادی ہوں. پہلی بہن ہے جو عباس کے قاتل سے پوچھ رہی تھی تیری اجازت ہو تو میں حسین کو رو لوں. مرحبا مرحبا مرحبا. جو تھک نہیں گیا حسین کے دروازے میں. نہ کیا کر شبیر کے مداح خانوں پہ اطراع. کرنی چاہیے کوشش ممبر آل محمد جسے بھی نصیب ہو اسے مصائب ادب سے پڑھنا چاہیے. ادب کی چادر ڈال کے مقتل پہنچانا چاہیے. مگر اگر شبیر کو کوئی مداح خان روایت پڑھ دے تو اعتراض کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا. کیونکہ کربلا کے بعد مولا سجاد کے سامنے ایک مرثیہ خان کی شکایت لگائی تھی کسی مومن نے. مالک آپ کا جو فلاں مرثیہ خان ہے وہ کربلا کے بڑے سخت سخت مصائب بیان کرتا. مالک ہمارا دل قبول نہیں کرتا. مالک نے اس بندہ خدا کے چہرے کے سامنے ہاتھ رکھ کے فرمایا آج کے بعد جملہ نہ کہنا ہم نے کربلا دیکھی ہے تو سن بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تھکا نہیں ہے حسین کے دروازے. ہم نے کربلا دیکھی ہے تو سن بھی نہیں سکتا. جو کربلا دیکھے پھر وہ خون روتا ہے. ایک ہی روایت کا ٹکڑا اسی پہ سلام کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. مالک ہم نے سنا ہے کربلا میں 14 محمد موجود تھے. زین العابدین نے فرمایا ہاں تم نے سچ سنا ہے ہم 14 کربلا میں موجود تھے. مالک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی اگر 14 موجود تھے تو خون صرف آپ کیوں روتے ہیں؟
تیرے زین العابدین مولا نے ماتم کر کے فرمایا میں وجہ بتاتا ہوں، پھر اندازہ کرنا میں خون نہ روتا تو کیا کرتا۔ جس دن علی ابن ابی طالب کے سر پہ دستار امامت آئی، لوگوں نے قرآن کے مسئلے پوچھے، لوگوں نے تفسیر کے مسئلے پوچھے۔ جس دن حسن مجتبیٰ کے سر پہ دستار امامت آئی، لوگوں نے آسمان و زمین کے مسئلے پوچھے۔ جس دن حسین کے سر پہ امامت کی دستار آئی، لوگوں نے زندگی کے مسئلے پوچھے۔ میں سجاد وہ غریب ہوں، جب میری آنکھ نشیہ سے کھلی میں نے دیکھا کربلا کی مٹی پہ 64 پردہ دار زمین پہ بیٹھی ہے، ان کے سامنے پھوپھی زینب عالیہ تشریف فرما ہے، اور زینب نے سوال کیا سجاد تیرے سر پہ امامت کی دستار ہے، اپنی امامت کا پہلا مسئلہ بچا، خیموں کے درمیان جل مرنا ہے یا بغیر چادر کے اکبر کے قاتلوں میں جانا ہے۔ مرحبا مرحبا، جس کا ہاتھ شبیر کے دروازے کا ماتمی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر حسین کے قتل پہ کربلا ختم ہو جاتی، ہم بہنیں بیٹیاں لے کے اس وقت حسین کے دروازے پہ نہ بیٹھے ہوتے۔ پورے ملک میں ہر امام بارگاہ میں شام غریبہ کی مجلس ہوتی، علی کے دروازے کا نوکر ہو کے تیری منت کرنے آیا ہوں، اگلے سال حسین کی شہادت کے مجلس کے بعد رات ڈھلنے کا انتظار نہ کیا کر۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ کتا کہتا ہے 1 گھنٹے کے بعد حسین کے قاتل کے خیمہ زینبیہ کی جانب اشارہ کر کہتا ہے لوٹو، اس کا عباس نہیں رہا ہے۔ مشکل ترین رات گزری ہے علی کی بیٹی جناب عالیہ پہ شام غریبہ کی رات۔ اتنے یتیم حسین کے سامنے بیٹھے تھے، بی بی نے پوچھا حسین کے یتیموں تمہیں نیند نہیں آتی؟ اور وہ کہتے ہیں ہم فیصلہ کر، ہم جس کی آواز پہ سونے کے عادی تھے وہ بازو کٹا کے فرات کے کنارے سو گیا۔ اور رو کے میری شہزادی کہتی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے میرے لہجے پہ علی کے لہجے کا پردہ رکھا ہے۔ جب میں صاحب سن کر رونے کا دیا تیری نجات کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، بی بی نے فرمایا اگر میں تھوڑی دیر کے لیے علی بن جاؤں تمہیں نیند آ جائے گی؟ خیمے کی چوب اٹھائی میری شہزادی نے، 3 دفعہ بی بی کی زبان سے نکلا الحافظ والحفیظ۔ جو جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا وہ نب نوکر کی مجلس میں جانے، حافظ اور حفیظ دونوں اللہ کے نام ہیں۔ جب تیسری دفعہ زینب عالیہ کی زبان سے نکلا نا الحافظ والحفیظ، اس وقت بی بی کی آواز عرش اولا پہ پہنچی، اللہ کی آواز نجف اشرف علی ابن ابی طالب کی ذری پہ آئی، آواز پروردگار اٹھو نبیوں کی مدد کرنے والا، کربلا میں تیری زینب غریب ہو گئی ہے۔ پڑھ دیتے ہیں شبیر کے مداخان علی ابن ابی طالب میدان کربلا میں آئے اور زینب جیسی شہزادی نے پہچانا نہیں، یہ علم زینب عالیہ کے خلاف ہے۔ علی جیسا بابا آئے، زینب جیسی شہزادی پہچان نہ سکے۔ میں نے تو ایسے ہی مقتل کی کتابوں میں دیکھا ہے، علی کا گھوڑا درمیان میں آ کر رک گیا، 64 پردار نے علی کے گھوڑے کے گرد ماتم کا حلقہ بنایا۔ جو بندہ شبیر کے دروازے پہ رات کے اس پیر ماتم کرنے آیا ہے، وہی بی بی کہتی ہے یا علی میرا اکبر مارا گیا، وہی بی بی کہتی ہے یا علی میرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، وہی کہتی ہے یا علی میرے عباس کے بازو جدا ہو گئے۔ ایک ایک بی بی کے سر پہ تسلی کا علی ہاتھ رکھتا ہے۔ یا حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے جو 10 قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ہے، کبھی کہتی ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، علی کہتا ہے سکینہ تیرا میرے ساتھ رشتہ کوئی نہیں ہے، اور رو کے کہتی ہے دادا آج بات سمجھ آ گئی ہے، بیٹیاں صرف اپنی پیاری ہوتی ہے، تیری زینب نے بلایا ہے، بابا تو نجف چھوڑ کے آ گیا ہے، اس وقت کہاں گیا تھا جب شمر ضربے چلاتا تھا، میں منت کر کے کہتی تھی حیا کر، جسے مارنے لگا ہے یہ بطول کی جھولی میں پلا ہے۔ بڑی ہی منظور تے مقبول مجلس عزا، دعا ہے مالک اللہ بانیان مجالس، سید سبتین علی شاہ، سید نکی رضا شاہ، قبلہ سید تقی رضا شاہ دا خرچ و اخراجات لنگر نیاز، محنت کاوش صفی عزا بچایا مالک اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول فرما۔ بانیان دے جتنے مرحومین دنیا فانی دے چل گئے، بالخصوص سید چراغ حیدر شاہ، مالک اللہ ذکر پاک دا صدقہ درجات بلند فرما۔ مومنین اکرام، اور جناب دے سامنے ملک پاکستان دی معروف شخصیت شہنشاہ فضل و مصیب، مصور غم باران مصیب بیر المصیب، ذاکر دنیا دا عظیم نام، عزت مآب واجب القدر، برادر محترم ذاکر اہل بیت جناب محمد عباس جوادی آف رشید پور، انہا تو فوراً بعد کاری القصید خزینت القصید شہنشاہ فضل و مصیب، مصور غم باران مصیب جناب حاجی زوار زیغم عباس زکی آف ملتان، اور حرف آخر تے
سید الذاکرین شہنشاہ فضل مسیب جناب مخدوم سید علی حیدر بخاری صاحب شبیہ تبوت امام حسن علیہ السلام برآمد کروے سن میں بار بار مومنین دے کے التماس کر رہی ہاں مہربانی کر سو کوئی مومن بغیر جنازے تو شامل ہوئے اپنے اپنے گھرانو نہ ویسن ہر بندے دے کے التماس ہے جڑا بندہ مسلمان ہے او دے کے التماس ہے کہ جنازہ جناب امام حسن علیہ السلام برآمد ہونے جنازے شامل ہو کے ہر بندہ اپنے اپنے گھرانو ویسی ان جناب دے سامنے شہنشاہ فضل مسیب مصور غمباران مسیب بحر المسیب عزت مآب واجب القدر ذاکر اہل بیت جناب محمد عباس جوادی آف رشید پور مل کے بواز بلند صلوات